والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کہ انسان گھاٹے میں الا ہے آگے، مگر وہ، یعنی وہ انسان گھاٹے میں نہیں رہے گا جس میں یہ چار خصوصیتیں ہوں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جس نے نیک اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق، اور جس نے ایک دوسرے سے حق کی وصیت کی، حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کی وصیت، صبر کی نصیحت، صبر کی تاکید کی۔ بظاہر یہ سورہ بہت مختصر ہے، مگر بہت پہلے میں نے کہیں یہ جملہ عرض کیا تھا، اس سورہ کی شان بھی سورہ حمد سے کم نہیں ہے۔ یقین کیجیے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ اس سورہ میں سمٹا ہوا ہے۔ یہ سورہ اپنے اختصار کے باوجود ایک مکمل کتاب ہے، بلکہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں تمام صحف انبیاء کا مضمون بھی سمویا ہوا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء پہ صحیفے آسمانی نازل ہوئے اور کتابیں نازل ہوئی، ساری کتابوں کا خلاصہ یہ سورہ بھی ہے کہ اس دار دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس روئے زمین پر جو بھی انسان ہے، اگر اس میں ایمان کا جوہر نہیں ہے، اگر اس کے دامن میں عمل صالح کی دولت بیدار نہیں ہے، اگر وہ حق کا پاسدار نہیں ہے، اور اگر وہ صبر پر ثبات قدم سے گامزن نہیں ہے اور دوسروں کو گامزن رہنے کی دعوت نہیں دیتا، تو پھر اس کی زندگی خسارے کا سودا ہے۔ یہ معمولی مضمون نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہاں پر کچھ اور مباحث، اس کو پھیلا کے چلے جائیں، پوری انسائکلوپیڈیا اسے ایک سورے کی تفسیر میں لکھی جا سکتی ہے، پوری انسائکلوپیڈیا اس ایک سورے کی تفسیر میں لکھی جا سکتی ہے۔ میں ایک مسئلہ عرض کروں، آمنو الا الذین آمنو، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے جو ایمان لانے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایمان لانے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ پھر بات آتی ہے وہی کہ سو کالڈ انٹلیکچوئلز، سو کالڈ روشن خیال طبقہ، وہ لوگ جو گڈ وداؤٹ گاڈ وغیرہ قسم کے نعرے لگاتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے، اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان کا وزن کیا ہے، اور ایمان کی تاثیر کیا ہے، اور ایمان کی برکت کیا ہے۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے یہ سوال کیا جو آج کل بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ صاحب یہ کیا انصاف ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ جو ہے بہت انصاف والا ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا تقریر کے شروع میں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے، جس شے سے، جس وصف سے، وہ عادل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے، سورہ مبارکہ حدید میں جتنے رسول بھیجے، صرف اس لیے بھیجے کہ انسان اس روئے زمین پر عدل قائم کرے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کون سا عادل ہوا کہ ہم نے تو یہاں مثلا 60 برس 70 برس زندگی بسر کی اور نافرمانی کی، گناہ کیا، اور وہاں جناب والا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ
آتش دوزخ میں رہیں گے، مطلب 50 برس، 60 برس، 70 برس، 80 برس، یہ مختصر زندگی ہم نے یہاں بسر کی نافرمانی میں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کس لیے ہم رہیں گے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ اور نیکوکار بھی اسی طرح سے، بھئی آپ نے کتنی نیکیاں کی، یہی 50 60 برس، 70 برس، 80 برس، یہ جو زندگی عمر طبیعی ملی، اتنی تو آپ نے نیکیاں کی، تو اس نیکی کے بدلے میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ کون سا عدل ہوا؟ اتنی سی نیکی، اتنا اجر، اتنا سا جرم، اتنی سزا۔ امام نے فرمایا یہاں موضوعیت، یہاں جو ہے آبجیکٹیویٹی یا سبجیکٹیویٹی جو ہے، وہ آبجیکٹیویٹی وہ اس عمل کی نہیں ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، اس ایمان اور اس نیت کی بات ہے کہ جس کے تحت آپ انجام دے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا پہ ایمان ہے، میں آپ حضرات کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، آقا حسین سے محبت ہے؟ میں تو جس وقت سلام بھی کرتا ہوں، زیارت پڑھتا ہوں، کہتا ہوں اللہم صلی علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو اللہ سے کہتا ہوں پروردگار کاش ایسا ہوتا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی کھڑے ہو کر یہی پڑھتا رہتا کہ آقا حسین پہ سلام۔ اگر زندگی مہلت دیتی ہے کچھ اور، یعنی یہ جو اس کائنات کی بناوٹ ہے، یہ جو جامع ہستی کی بنت ہے، یہ کچھ ایسا ہوتا کہ ہم ایک کیفیت میں، جیسے فرشتے ہیں نا آسمان پر، تو بہت سے فرشتے ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں، جو تسبیح کر رہے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے قیام میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں پروردگار اگر میرے لیے بھی ممکن ہوتا کہ ہمیشہ بس یوں ہی کھڑا ہو کر کہتا اللہم صلی علی الحسین، اللہم صلی علی الحسین، اللہم صلی علی الحسین، تو دل میں یہ ہے نا کہ ہمیشہ رہتا ہے۔ چونکہ دل میں ہے کہ ہم ہمیشہ رہتے اور اطاعت باری کرتے، اس لیے ہمیشہ ہمیں جنت نصیب۔ اور وہ شخص جو برگشتہ ہو گیا، جو منحرف ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیشگی کی زندگی اسے یہاں مل جاتی تو ہمیشہ گناہ کرتا نا۔ اس لیے یہ 70 برس اور 80 برس یہ موضوعیت نہیں رکھتا، اس کی آبجیکٹیویٹی کو سامنے نہ رکھیں، ایمان کی سبجیکٹیویٹی کو سامنے رکھیں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔